ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور یہ عشرہ دوزخ سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں امام الانبیاء محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول آخری عشرے کے حوالے سے۔ ایک تو آپ کی مصروفیت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ریاست کے سربراہ ہیں، ریاست مدینہ کے آپ سربراہ ہیں، اور سربراہ کی ذمہ داریاں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، بہت سارے معاملات۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داعی بھی ہیں، یعنی مخلوق خدا کو کلمے کی دعوت دے کر کفر کے اندھیرے سے نکال کر، بت پرستی کی تاریکی سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی، وحدانیت کی دعوت دینے والے، تاکہ لوگ جو ہے دوزخ کی آگ سے بچ کر جنت کی نعمتوں کے مستحق بن سکیں۔ یہ ذمہ داری بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ ایک گھر کے سربراہ بھی ہیں، آپ کی فیملی ہے، ازواج مطہرات ہیں کثیر تعداد میں، فیملی ہے، اولاد ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجاہد بھی ہیں، جہاد کی قیادت فرمانے والے امیر المجاہدین، یعنی صحابہ کرام آپ کی قیادت میں آپ سے رہنمائی لے کر کے کفر کے خلاف جو ہے وہ لڑتے ہیں، کیونکہ کفر کا زور ابھی ٹوٹا نہیں ہے، کفر کا زور جو ہے ابھی اسی طرح جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے معاملات کو ترک کر کے، ساری ذمہ داریوں کو چھوڑ کر کے مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے ہیں۔ صبح کے وقت آپ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں۔ ویسے تو جو اعتکاف کا وقت شروع ہوتا ہے غروب آفتاب سے پہلے، مغرب سے پہلے جو ہے آپ مسجد میں آئیں اعتکاف کی نیت سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد مسجد نبوی میں جو ہے بیٹھ جاتے، اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں۔ اور پھر آخری عشرے کا جو آپ کا معمول تھا وہ یہ تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے شدّا میزرہ، اسی طرح فرمایا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بستر کو، جو سونے والا بستر، اسے لپیٹ لیا کرتے تھے، ایک کونے میں رکھ دیا کرتے تھے، اور کمر بستہ ہو جاتے تھے عبادت کے لیے۔ جیسے شخص سفر کے لیے نکلتا ہے تو اپنے آپ کو پورا تیار رکھتا ہے، پورا ایکٹیو رکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے اپنے آپ کو جو ہے پورا تیار رکھتے، خوب جو ہے عبادت کیا کرتے تھے۔ نہ صرف خود عبادت کرتے تھے بلکہ اہل خانہ کو بھی عبادت کی ترغیب دیا کرتے تھے اور انہیں بیدار کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل خانہ بھی واضح ہے ایک عظیم ماحول میں جو ہے رہے، تو ان کا ہر لمحہ بھی عبادت میں گزرتا تھا، کوئی گھڑی جو ہے وہ ضائع نہیں گزرتی تھی، فراغت میں نہیں، سستی اور کاہلی میں نہیں۔ یہ ہمارے لیے پیغام تھا کہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، دوزخ سے جو ہے وہ چھٹکارا پانا ہے، اور ماہ رمضان کے جو برکات حاصل کرنی ایک بہترین موقع ہے، اور صحیح تیاری جو ہے اسی آخری عشرے میں ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی کی چند سانسیں عطا فرما دی ہیں، پتہ نہیں ہے کہ آئندہ سال یہ ماہ رمضان جو ہے وہ ہمیں آتا بھی ہے، ہمیں میسر بھی آتا ہے کہ نہیں۔ زندگی کی سانسیں جو ہیں، جو اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے، ہمارے پاس موجود بھی رہتی ہیں کہ یہ نہیں۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک طالب علم ہے، اس نے بورڈ کا امتحان دینا ہے، اور بورڈ کا امتحان جو ہے قریب آ چکا ہے، اور اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے جو ہے وہ ایک پوزیشن لینی ہے، پوزیشن ہولڈر بننا ہے، میرٹ بنانا ہے، کیونکہ اسی رزلٹ پر جو ہے میری مستقبل کا جو ہے دارمدار ہے، میرے فیوچر کا جو ہے وہ انحصار ہے۔ اگر میں محنت کروں گا، اپنی توانائی صرف کروں گا، تو پھر میرا مستقبل جو ہے وہ تابناک ہوگا، روشن ہوگا، اور پھر پوری زندگی جو ہے مزے میں گزاروں گا، اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں گا، جو مقصد ہے وہ پورا ہوگا۔ کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، جو انجینئر بننا چاہتا ہے، تو ویسے بھی جو طالب علم جو ہے پہلے خوب تیاری کرتا رہا، دن کو سکولنگ ہے اور شام کو جو ہے وہ ٹیوشن ہے، یہ سب کچھ پڑھ رہا ہے، لیکن جو ہی امتحان قریب آتا ہے تو پھر جو ہے اس کی نیند جو ہے وہ اڑ جاتی ہے، کرسی پر، چارپائی پر بیٹھے جو ہے وہ سو جاتے، وہاں بیٹھے وہ نیند پوری کر لیتا ہے، کتابیں سامنے جو ہے وہ کھلی ہوئی ہیں، خوب محنت کر رہا ہے،
اگر جو ہے وہ عام دنوں میں جو ہے وہ 8 گھنٹے سوتا ہے، 7 گھنٹے، تو وہ کم کرتے کرتے جو ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس سے بھی کم کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر نیند آنے لگے تو پانی کے چھینٹے جو ہے وہ ڈالتا ہے، اور جب وہ کمرہ امتحان میں جاتا ہے، اس کے سامنے سوال آتا ہے، پیپر آتا ہے، تو بڑے شوق سے پیپر حل کرتا ہے، کیونکہ اس کی تیاری ہے۔ اب اسے کوئی پریشانی نہیں، کوئی فکر نہیں، جس طرح کا بھی سوال آئے گا، چاہے وہ نصاب سے ہو، نصاب سے ہٹ کر کے ہو، اتنی وہ محنت کر چکا ہے، اب اس کے سامنے نصاب سے سوال ہو یا غیر نصابی سوال ہو، اس نے پیپر جو ہے وہ حل کر لینا ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ اس کی تیاری ہے۔ اس کے مقابلے میں جو بچہ تیاری نہیں کرتا، جیسے ہم دیکھتے ہیں نوجوان جو ہے وہ ون ویلنگ میں لگے رہتے ہیں، مسیوں میں لگے رہتے ہیں، کوئی احساس ہی نہیں ہے، امتحان قریب آ گئے ہیں، لیکن وہ تیاری نہیں کرتے۔ جب امتحان قریب آتے ہیں تو وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کہیں جو ہے وہ امتحان کینسل ہو جائے، یا کوئی نقل لگ جائے، کہیں سے جو ہے وہ موقع مل جائے، بوٹی مل جائے، تو وہ پریشانی رہتے ہیں۔ تو تیاری کرنے والا جو ہے، ایک وقت آتا ہے جب رزلٹ آتا ہے، تو عربی کا ایک بڑا خوبصورت مقولہ ہے، ان دل امتحان یکرم راجل اور یوہان، جب رزلٹ آتا ہے تو یا تو انسان کی عزت ہوتی ہے، اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے، ہر ایک شخص جو اس کی عزت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی تعریف و توصیف کے کلمات اس کے حق میں کہہ رہا ہوتا ہے، یا اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر تیاری نہیں ہے تو ذلت ہوگی۔ بسا اوقات نوجوان جو ہے وہ خودکشی بھی کر لیتے ہیں، فیل ہو گئے، اب کہاں منہ دکھائیں گے؟ اتنا عرصہ جو ہے پڑھتے رہے، باقاعدگی سے فیسیں دی، محنت کی، والدین نے سرمایہ خرچ کیا، محنت نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے رزلٹ جو ہے یہ غلط آیا ہے، ماں باپ بھی ناراض ہو گئے، بہن بھائی، اور کوئی عزت و حیثیت نہ رہی۔ اس کے مقابلے میں جس نے جو ہے خوب محنت کی، پھر آخری دنوں میں بڑھ کر کے محنت کی ہے، تو اس کی عزت ہے اور اس کی قدر و منزلت بھی ہے۔ تو یہ آخری اشرا ہے، اور زندگی کا پتہ نہیں ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ عمل کا گھر ہے، آج عمل ہے، حساب نہیں ہے۔ جو ہی موت آئے گی پھر حساب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، کیا کرتے رہے، علم دیا تھا تو علم کا کیا کیا، عمر دی تھی تو وقت کہاں ضائع کیا، یہ سارے ہر ایک چیز سے متعلق حساب ہوگا۔ ایک ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، تو کب کیسے ہم جواب دیں گے؟ لیکن اگر جو ہے یہ تیاری کر لی جائے، اور کوئی لمحہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو، جو معاملات ہے وہ انسان کر لیتا ہے، تھوڑا سا اس میں کمی کر لیتا ہے، 11 ماہ جو ہے وہ انسان خوب محنت کر رہا ہوتا ہے، کاروبار دیکھ رہا ہوتا ہے، دنیا میں مصروف رہتا ہے، لیکن یہ آخری مہینہ تھا، 1 مہینہ تھا، اور پھر 10 دن، تو اس میں جو ہے سارے معاملات جو ہے ایک طرف کر دیں، اور نیند کو بھی کم کر دیں، پھر خوب جو ہے جاگیں، اور عبادات کے کئی سلسلے ہیں، آپ نماز بھی پڑھیں، نماز رات کا قیام ہے، نماز تہجد ہے، لمبا قیام کریں، اور ایسا قیام کریں کہ نماز کے اندر جو ہے وہ اپنے رب سے اس طرح کا تعلق جوڑیں کہ ہر عبادت، ہر رکوع، ہر سجدہ جو ہے بارگاہ خداوندی مقبول ہو، خاص کر کے جب سجدے میں جائیں تو طویل سجدہ کریں، اتنا طویل سجدہ کریں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب نمازی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور پھر وہ دعائیں مانگے گڑ گڑا کر، توبہ اور استغفار کی دعائیں نماز کی حالت میں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو غفور رحیم ہے، آپ کی دعائیں جو ہے مقبول ہو گئیں تو آپ کے ماضی کے سارے گناہ دھل جائیں گے، اور تزکیہ باطل ہو جائے گا، گناہوں کی میل کچیل ختم ہو جائے گی، اور آپ جو ہے گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ پھر جو ہے تلاوت قرآن کریں، یہ یقین کے ساتھ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ قرآن اور روزہ جو ہے بارگاہ خداوندی میں سفارش کرے گا، اس لیے سے تاکہ قیامت کے دن جو ہے یہ میرا سفارشی بنے، ماہ رمضان کے روزے بھی بنے، قرآن بھی بنے، اور بہت سارے جو ہے سفارشی ہوں گے تو قرآن کو بھی جو ہے وسیلہ بنائیں۔ پھر جو ہے مختلف مقامات میں جو ہے نمازیں پڑھیں، تاکہ ہر جگہ جو ہے قیامت کے دن آپ کے حق میں جو ہے گواہی دے گی، تسبیح تحمید، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کے نذرانہ پیش کریں، فرشتے موجود ہوتے ہیں، فرشتے موجود ہیں جو تمہارا درود جو ہے وہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور یہی لے کر کے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوں گے، یاد کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوں گے، اس اعزاز کو بھی پائیں۔ پھر اللہ کا ذکر کریں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، خلوت میں، جلوت میں، کیونکہ فرشتے جو ہے موجود ہوں گے، وہ ذکر لے کر کے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے، اور وہ عبادات جو ہے بدنی بھی ہوں، مالی عبادات بھی، خوب جو ہے صدقات و خیرات بھی کریں، خوب سخاوت کریں، اب جو ہے جتنا بھی پیسہ ہے نکالیں، خوب نکالیں، نکالتے چلے جائیں، کیونکہ یہ گھڑیاں جو ہے بار بار میسر نہیں آتی، تو آخری لمحہ جو ہے ضائع نہ ہونے دیں، بازاروں کے چکر نہ لگائیں، دوستوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، ٹی وی کو بند کر دیں،
بستر الگ کر کے رکھ دیں، خوب جاگیں، کیونکہ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے۔ اس نیت سے بھی کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت زندہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، فرمایا فتنے کے دور میں جو شخص میری کسی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہید کے برابر اجر ثواب عطا فرماتا ہے، سنت سمجھ کر کے بھی، اور پھر یہ اس نیت سے بھی، یہ عبادات کی اہم ترین گھڑیاں ہیں۔ پھر انہی راتوں میں جو ہے شب قدر بھی آئے گی، طاق راتوں میں آئے گی شب قدر۔ اسی شب قدر کو پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، اور پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شب قدر کو پانے کے لیے بھی رات کا قیام کریں، دن ہو رات ہو، اور راتوں کو جاگیں، خوب جاگیں، اپنے رب کو منائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، نمازیں جو قضا ہو چکی ہیں انہیں ادا کریں، کوئی لمحہ جو ہے وہ ضائع نہ ہونے پائے، کیونکہ یہ گھڑیاں جو ہے بار بار نہیں آتی، یہ لمحات جو ہے بار بار نہیں آتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔